باب من سمع شیئا، باب جو کوئی سنے کوئی بات، فراجع پھر دوبارہ پوچھے، حتی یعرفہ یہاں تک کہ اسے سمجھ جائے. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی ایک دفعہ بات سنی نہیں سمجھ آئی، پھر اس نے کیا کیا؟ دوبارہ سوال کر دیا، تو کیا وہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت کیا تھی؟ کانت تھی، لا تسمع شیئا نہ سنتی کوئی بات، لا تعرفہ کہ جس کو نہ سمجھتی تھی، الا راجعت فیہ مگر یہ کہ وہ لوٹتی تھی اس میں، حتی تعرفہ یہاں تک کہ سمجھ جائیں اس کو. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت کیا تھی کہ اگر کوئی بات سنتی پھر ان کو وہ بات سمجھ نہ آتی تو کیا کرتی؟ اس کی مراجعت کرتی، یعنی دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی، ریپیٹ کرتی یا ریوائز کرتی حتیٰ کہ وہ سمجھ جائیں. راجع کا مطلب ہوتا پلٹنا، ریویژن کرنا، دوبارہ پوچھنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب جس کا حساب لیا گیا، عذب عذاب دیا گیا، یعنی قیامت کے دن جس سے سوال کر لیا گیا وہ مارا گیا. قالت عائشہ، تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عائشہ نے پوچھا، فقلت کہتی ہیں میں نے پوچھا، اولیس یقول اللہ تعالی، کیا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اس کا آسان حساب لیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس سے پوچھا گیا وہ مارا گیا. حضرت عائشہ کہتی نہیں یہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ اس کا آسان حساب ہوگا، تو مارا تو نہیں گیا. یعنی ذرا بات میں کنٹرڈکشن محسوس ہوئی. قالت کہنے لگی، فقال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذالک العرض کہ یہ عرض کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اس کو بتا دینا ہے، جتلا دینا ہے. یعنی اس آیت کا مطلب کیا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ انسان کو اس کے گناہ بس دکھا دیے جائیں کہ یہ تھے تم، یہ ہے آسان حساب. ولیکن من نوقش لیکن جس سے نقاش کیا گیا، کھینچا تانی کی گئی، پوچھ لیا گیا، الحساب حساب، یہلک وہ تو ہلاک ہوگا ہی. یعنی اگر کسی سے سوال کر لیا گیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا جو نہ کرنے کا تھا، یا کیوں نہ کیا جو کرنے والا تھا، اس کے پاس پھر جواب نہیں ہوگا، وہ پھر پکڑا گیا. تو آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ دکھا کے پوچھا نہ جائے، جس سے ایک بھی سوال پوچھ لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ حضرت عائشہ بہت عقل مند تھی، بہت ذہین تھی، اور ہر بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو پیدا بھی اسی لیے کیا تھا کہ امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک خدمت کریں. بہت نوجوان عمر کی تھی جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی. اس کے بعد نہ ان کے بچے تھے، نہ کوئی اور ان پہ ذمہ داری تھی. تو جتنا علم وہ سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، حاصل کر چکی تھی، پھر انہوں نے آئندہ زندگی اس کو سکھانے کا اہتمام کیا، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی.